شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ اصحاب کہف اور ایک بادشاہ کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے، دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار سے دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور سو گئے۔ 300 برس کے عرصے سے زیادہ تک اسی حال میں وہ لوگ رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کند کرا کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد رکھ دی اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بدروس تھا تخت نشین ہوا۔ اس نے 48 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خدائے قدوس و جلال کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا۔ یا اللہ ذوالجلال کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعائیں قبول ہو گئیں۔ اچانک بکریوں کے ایک چراہوے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزائے بدہم ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اب الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی ملیحہ سے کہا تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ملیحہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ملیحہ یہ منظر دیکھ کر مہوے حیرت ہو گئے اور الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نبانی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکھا کر دکاندار کو دیا جس
سکہ چلنا بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ ملکہ نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپے ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپے تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں، اس سکے کا چلنا بند ہو گیا۔ تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ قد حل ہو۔ یہ سن کر ملکہ نے کہا کہ یہ کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے زمین پر۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ ملیحہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے تھے۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دوں۔ چنانچہ حکام اور عالم دین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف ملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید ملیحہ گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بھی یہ غار کھولے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدر روس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدر روس بادشاہ اپنے امراء اور عمادین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف جو تھے وہ لوگ غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرزنش بیان کی۔ بیدر روس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدر روس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور سامان پیدا کر دیا۔ لاشوں کی حفاظت کا سامان پیدا کر دیا۔ پھر بیدر روس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقررہ کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد تم فرماؤ کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد جو تھی وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں میں گنتی کے کئی برس تھپکا۔ ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم
ہم ان کا ٹھیک ٹھاک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام، ان ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: ملیخہ، منکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبنوش اور شازنوش، اور ساتواں چہراوا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان لوگوں کے کتے کا نام قطریم تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسو۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت جو ہے وہ ہم پر واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہ ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے متحد ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا۔ رومی لوگوں نے ایسا کیا تھا مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹوس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے اور یوں صرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقنوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست بھی تھا، لہٰذا اس کی حکومت کی موجودگی میں عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یا ان کے چند نوجوان حوروں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی کہ عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ نوجوان جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت یا طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ ڈاکوس بادشاہ جو تھا وہ انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اس غار میں سوتے کے سوتے رہے۔
بادشاہ بیدِ روس نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحابِ کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ اگر دجال آئے گا تو یہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحابِ کہف جیسے ایمان کے جذبے سے سرفراز کرے، ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے، ہم کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک نہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔